الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ہر قسم کی سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہیں جو اللہ کے لا تنہا لا شریک بالذات ہیں. بہرکیف ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو جی و نبی آخر الزماں شاہ مدینہ شہنشاہ دو عالم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مطہرہ، ذات طیبہ و طاہرہ پر ہو. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جبرائیل امین کی بد دعا سماعت فرما رہے، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے 3 بد دعائیں کی، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی. تو آپ میں ان 3 بد دعا میں سے ایک جو بد دعا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیے جانے باوجود بھی آپ پر درود نہ پڑھنے والے کی ہلاکت کی بد دعا تھی، تو آپ نے گزشتہ سماعت فرمایا. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں ماں باپ کے ناقدرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جو بد دعا ہے جبرائیل کی اور رسول اللہ کا آمین کہنا، اس بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عزیز ساتھیوں، ماں باپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ماں باپ کی جدائی کے غم کا احساس زندگی بھر رہتا ہے، اگر واقعی وہ انسان ہیں تو. اگر انسان نہیں ہے تو پھر ایسوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. زمانہ گزر جاتا ہے باپ کی وفات کے، پھر بھی باپ ہر وقت یاد آتا ہے. جب بھی کوئی دکھ آتا ہے، جب بھی ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہمارے سروں پر محسوس ہوتا ہے ہمیں، جب بھی کوئی گھریلو پریشانی یا جسمانی بیماری یا اسی طرح کے حالات کی پریشانیاں جب ہمارے سر پر آ جاتی ہیں، یا ان پریشانیوں سے جب ہمارا سامنا ہو جاتا ہے، دل سے باپ یاد آ جاتے ہیں. کیونکہ باپ جب تک ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، اس وقت تک ہمیں کسی بھی بڑے سے بڑے غم اور بڑے سے بڑے دکھ کو ہمیں وہ چھوٹا کر کے بتاتے ہیں، اور ہمارے اس پریشانی کے حل میں وہ پیش آگے رہ کر کے اس پریشانی کو حل کرتے ہیں. بڑا سا بڑا مسئلہ وہ اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، اپنے آپ پہ لے کر کے بچوں تک پہنچنے نہیں دیتے. جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے ان سے پوچھئے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کی قدردانی کرنا چاہیے. جو ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں وہ بہت پچھتائیں گے اپنی زندگی میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کی بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ماں باپ کی نعمت سے نوازا ہے، جن کے ماں باپ باحیات ہیں، جن کے ماں باپ کا سایہ ابھی ان کے سروں پر ہے، وہ چاہیے کہ ان کی ایسی قدر کریں جیسے خود کی بھی نہیں کرتے. خود کی قدر سے زیادہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ ان کا حق ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حق ادا کرنا ہمارے ذمہ فرض بنایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور بندگی کے بعد سب سے پہلے انسانی حقوق میں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ماں باپ کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، چھڑکو مت، زور سے مت بات کرو، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت بات کرو، ان کے سامنے فخر سے اور گھمنڈ سے سینہ تان کے مت کھڑو ہو. ان کی ہر بات کی قدر کرو، ان کے سامنے اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، ان کے سامنے بات کرو تو ادب کا لحاظ رکھو.
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قرآن کہتا اف بھی نہ کہو اور نہ جھڑکو، اور جب بات کرو تو بڑے ہی نرم سے، قولا کریما، نرم بات کرو، پیار سے بات کرو، چھڑکنا، سخت الفاظ استعمال کرنا ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے بچپن کو یاد کرو، جب ہم بچے تھے، نادان تھے، ہمیں کچھ بھی ہوش نہیں تھا، اور ہمیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی، پیشاب پاخانہ اپنے کپڑوں میں کرتے تھے، بستروں میں کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ہماری ماں اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ گندگی کو صاف کرتی تھی۔ رات کے 2-2 1-1 بجے بھی ہم بستر گیلا کر دیتے تھے تو وہ خود صاف کر کے گیلے بستر میں خود سو کے گرم اور نرم بستر پہ ہمیں سلایا کرتی تھی، اور ہمیں اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتی تھی کہ کہیں کوئی دکھ نہ پہنچے اسے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ باپ بھی اپنی جگہ، ماں بھی اپنی جگہ بڑا مقام اور بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ میرے معزز ساتھیوں، معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے جتنے رشتے ہیں، سارے رشتوں کے حقوق بتائے ہیں۔ ماں کے باپ پر، یعنی کہ ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، بھائی کے بہن پر، بہن کے بھائی پر، بھائی کے بھائی پر، یہاں تک کہ پڑوس کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ یہ صرف ماں باپ ہی کے حقوق نہیں، جیسے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں، کیا اسلام میں ماں باپ ہی کے حقوق ہیں یا اولاد کے بھی کوئی حق ہیں؟ اولاد کے بھی حق ہیں۔ ماں باپ اگر اپنے اولاد کے صحیح حق ادا نہیں کیے، قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگا، ان کو اس کی بھی جواب دہی ہونی پڑے گی، قیامت میں ان کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایسے ماں باپ کو اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ ماں باپ کے حقوق ان کے بڑھاپے میں اگر اولاد نہیں ادا کی تو ماں باپ کے تعلق سے قیامت میں اولاد کو پوچھ گچھ کیا جائے گا۔ اگر بچپن میں اس کی تعلیم، تربیت اور اس کے نکاح بیاہ کا معاملے میں اگر ماں باپ نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، ان کے صحیح حقوق ادا نہیں کیے، ان کے ساتھ ظلم کیا، یا پراپرٹی جائیداد کے معاملے میں ظلم کیا، کسی ایک کو زیادہ کیا، کسی ایک کو کم کیا، یا کسی ایک کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا، پیار و محبت جو اولاد کے ساتھ سب کے ساتھ برابر ہونی چاہیے، اس کے معاملے میں اگر کوتاہی کی، غفلت کی، یا ایک کو زیادہ ایک کو کم کیا، تو قیامت کے دن ماں باپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف اولاد کے ذمے ہی ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ بہرحال میرے معزز ساتھیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے رب سے ڈریے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجیے۔ بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں ہو یا باپ ہو، عام طور پر لوگوں کو ماں کی محبت، ماں کی ممتا تو یاد رہتی ہے، مگر باپ کی شفقت اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ باپ ہمیشہ اپنے چہرے پر غصہ نمودار رکھتا ہے، اور بچے کو اکثر باپ ڈانٹتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اکثر باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر باپ کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو جن کا باپ نہیں ہے۔ باپ اللہ کی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، دن بھر رات بھر محنت کر کے اپنے اولاد کو خوش کرنے میں باپ اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کے کوئی جذبے نہیں ہوتے، اس کا کوئی پرسنل خوشی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ بچے ہو گئے تو بچوں پر ہی ڈیپینڈ، بچے خوش ہیں تو یہ خوش، بچے اچھے کپڑے پہنے تو خوش، بچے کھا رہے ہیں تو خوش۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، ایک باپ اپنے بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ اپنے گھر کے چبوترے پہ بیٹھا تھا، اور بیٹھے بیٹھے قریب میں جھاڑ تھا گھر کے سامنے، اور وہاں ایک پرندہ پکار رہا تھا۔ باپ نے اپنے بڑھاپے میں جوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا پکار رہا ہے؟ بیٹے نے کہا بجان وہ کوا پکار رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر اس کے بعد باپ نے پھر سوال کیا کہ بیٹا وہ جھاڑ پہ کیا پکار رہا؟ تو بیٹا تھوڑا اپنے مزاج میں اب تھوڑا بدلاؤ آ گیا، بابا وہ کوا لو۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کیا، بیٹا وہ سامنے جھاڑ پہ کیا بیٹا پکار رہا وہ بار بار؟ تم نہ سمجھ میں آگ مرا نہیں تو چکے مارتے نہیں، تم بولا نہیں ایک بار کوا کا تو چوپ کے پوچھ لے، چکے رہو۔
ایسا سختی سے بول دیا۔ باپ ایک لمبی سانس لی، آہ بھری، اور کہا کہ بیٹا آج سے قریب 30 سال یا 25 سال پہلے جب تو بچہ تھا میں جوان تھا، ایسے ہی بیٹا اسی گھر کے چبوترے پہ ہم بیٹھے تھے دونوں، ایسے ہی تیرے بچپن میں ایک پرندہ پکار رہا تھا اور تو نے مجھ سے سوال کیا کہ ابو جانو کیا پکار رہا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ بیٹا کوا۔ پھر سوال کیا، پھر جواب میں مسکراتے ہوئے خوشی سے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ بیٹا تو تقریباً 25 مرتبہ مجھ سے سوال کیا اور 25 مرتبہ میں خوشی سے ہنستے ہوئے بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی جھڑک کے، بغیر کسی دکھ کے میں جواب دیا بیٹا۔ آج تو 3 مرتبہ کے جواب دینے سے ہی تھک گیا۔ تو اس طرح میرے معزز ساتھیوں، بچپن میں ہم اپنے ماں باپ کو کیا کیا کر کے، کیا کیا بول کے، کس کس انداز سے پریشان کرتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ یاد کیجیے عیدین کو، عید کے کپڑوں کو، ماں باپ سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم اچھے اچھے کپڑے دلاتے ہیں۔ ماں باپ کے جوتے وہی پرانے رہتے ہیں اور ہمیں نئے شو اور نئے جوتے دلانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے باپ کے پاس پیسے تھے یا ہیں یا نہیں ہیں۔ مگر وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے نادان اور نااہل اولاد ماں باپ کو پیسوں کے لیے ترسنے پر مجبور کر دیتے ہیں، انہیں اولڈ ایج ہوم پہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ تف ہے ایسے ہی نااہل اور نالائقوں کے لیے جبرائیل امین کی بد دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین ہے۔ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کے بابرکت مہینے کے موقع پر جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے حقوق میں حق تلفی کی ہے، فوراً توبہ استغفار کرو، ان سے معافی مانگو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ان کا حقوق پہلے ہمارے ذمے ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، انہی کچھ باتوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اور جن کے ماں باپ باحیات ہیں مولا ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، مولا ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ، سارے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کی مغفرت فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔